ایران کے بادشاہ نادر شاہ درانی نے 1738 میں یعنی آج سے 285 سال پہلے افغانستان کے شہر قندھار پہ حملہ کر کے قندھار کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس وقت قندھار کی جیل میں 2 کم عمر لڑکے قید تھے جن کو قندھار کے گورنر میر حسین نے قید کر رکھا تھا۔ جب نادر شاہ نے قندھار پہ قبضہ کیا تو ان دونوں لڑکوں کو رہا کر دیا۔ ان کا تعلق ابدالی قبیلے سے تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی عمر اس وقت 16 سال تھی اور وہ نہایت جاذب شخصیت کا مالک تھا۔ نادر شاہ اس کی جادوئی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس کو اپنے پرسنل سٹاف کا ہیڈ یعنی بسوال مقرر کر دیا۔ اس لڑکے کا نام احمد خان تھا جس کو دنیا آج احمد شاہ ابدالی کے نام سے جانتی ہے۔ نادر شاہ کے پرسنل سٹاف میں ہونے کی وجہ سے احمد شاہ اب ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ اس نے کئی جنگوں میں شرکت کر کے اپنی جنگی صلاحیتوں اور دلیری سے نادر شاہ کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس کے بعد نادر شاہ نے اسے اپنا ٹریجری آفیسر مقرر کر دیا۔ نادر شاہ احمد شاہ سے اس قدر متاثر تھا کہ جہاں کشائے کتاب نادری میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک بار نادر شاہ اپنے تخت پہ بیٹھا تھا کہ اس نے بھرے دربار میں احمد شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایران، توران اور ہندوستان اور کسی بھی جگہ اتنا ذہین، وفادار، بہادر نوجوان نہیں دیکھا۔ ہسٹورین کیسر علی آغا اپنی کتاب احمد شاہ ابدالی میں لکھتے ہیں کہ جب 9 مارچ 1739 کو نادر شاہ درانی نے دہلی فتح کیا تو احمد شاہ کو دکن کا گورنر مقرر کر دیا۔ اسی دوران سابق گورنر آصف جاہ نے احمد شاہ کا چہرہ پڑھتے ہوئے کہا کہ تم ایک دن ضرور بادشاہ بنو گے۔ نادر شاہ درانی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے احمد شاہ کو اپنے پاس بلا لیا اور ایک خنجر سے احمد شاہ کے کان پہ چرکا لگا دیا اور کہا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ چرکا تمہیں میری یاد دلائے گا۔ تاریخ احمد شاہی میں لکھا ملتا ہے کہ ایک بار نادر شاہ نے احمد شاہ سے کہا کہ میرے بعد تم بادشاہ بنو گے اور تمہارا یہ فرض ہے کہ تم میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ احمد شاہ نے نادر شاہ کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھی اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے نادر شاہ کی اولاد کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا۔ 1747 عیسوی میں نادر شاہ کو ایک سازش کر کے قتل کر دیا گیا جس کے بعد افغان ایران سے نکل کر اپنے وطن افغانستان واپس آ گئے اور ایرانی سلطنت کے سائے سے نکل کر ایک الگ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اپنی نئی حکومت کے بادشاہ کو منتخب کرنے کے لیے قندھار سے 35 میل دور قصبہ نادر آباد میں ایک جرگہ بلایا گیا۔ جرگہ 8 دن تک ہوتا رہا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا کہ افغانوں کا نیا بادشاہ کون بنے گا۔ قریب تھا کہ تلواریں میانوں سے نکل آتی اور افغان قبائل آپس میں قتل و غارت شروع کر دیتے۔ 8ویں دن اس جرگے میں موجود حضرت صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کے حق میں بات کی اور تمام افغانوں کو کہا کہ احمد شاہ تم سب میں زیادہ قابل اور باعزت شخص ہے، اس لیے تم خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا لو۔ صابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سب نے خوشی خوشی قبول کر لی اور احمد شاہ کو اپنا نیا لیڈر منتخب کر لیا۔ اس کے بعد صابر شاہ نے وہیں ایک مٹی کا تخت بنایا اور اس پہ احمد شاہ کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہی تمہاری مملکیت کا تخت شاہی ہے اور تم بادشاہ در دوراں ہو۔ احمد شاہ نے اس لقب میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے در دوراں کے بجائے در دراں کر دیا۔ اسی در دراں سے دورانی قبیلہ وجود میں آیا۔ جب احمد شاہ نے دیکھا کہ اس کی بادشاہت مستحکم ہو گئی ہے تو اس نے قندھار پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران سعید خان لاہور سے 2 کروڑ کا خزانہ 300 اونٹوں پہ لاد کے قندھار لے جا رہا تھا۔ یہ خزانہ ایران بھیجنا تھا۔ احمد شاہ نے سارا خزانہ اپنے قبضے میں کر لیا اور یہ سارا خزانہ اپنی فوج، سرداروں، سرکاری ملازموں اور دوسرے لوگوں میں بانٹ دیا۔ جب احمد شاہ
شاہ قندھار میں داخل ہوا تو قندھار کے امرا اور اکابرین نے شہر سے باہر نکل کے اس کا استقبال کیا۔ خزانہ بانٹنے سے افغانستان کے تمام سردار احمد شاہ سے اور زیادہ خوش ہوئے اور احمد شاہ پہ مزید یقین بڑھ گیا۔ اس کے بعد 15 جولائی 1747 میں قندھار کی مسجد میں احمد شاہ کی تاج پوشی کی گئی۔ قندھار کے سب سے بڑے عالم نے ایک مٹھی گیہوں احمد شاہ کے سر سے وار کے کہا کہ احمد شاہ کو خدا اور قوم نے چنا ہے۔ تاج پوشی کے بعد اس نے باقاعدہ خود کو شاہ کا لقب دیا اور اس کے بعد احمد شاہ درانی کے نام سے مشہور ہوا، مگر تاریخ میں احمد شاہ کو احمد شاہ ابدالی اور احمد شاہ درانی دونوں لکھا جاتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے اپنے نام کا سکہ جاری کیا اور مہر بھی بنوائی۔ کچھ ہی عرصے میں احمد شاہ نے افغان قوم کو مکمل طور پہ اعتماد میں لے لیا اور جلد ہی اس کی فوج کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کابل اور غزنی پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور غزنی کا گورنر نصیر خان شکست کھانے کے بعد پشاور بھاگ گیا اور مغلوں سے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ احمد شاہ نے نصیر کو سبق سکھانے کے لیے پشاور پہ حملہ کر دیا۔ حملے کی خبر ملتے ہی نصیر خان پشاور سے بھاگ کر پنجاب چلا گیا۔ احمد شاہ کو پشاور میں خٹک یوسف زئی اور دوسرے افغان قبائل نے خوش آمدید کہا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ پشاور فتح کرنے کے بعد احمد شاہ واپس افغانستان چلا گیا۔ دوسری طرف ہندوستان کا سیاسی منظر کچھ یوں تھا کہ 1745 میں لاہور کے گورنر ذکریا خان کی موت ہو جاتی ہے۔ ذکریا خان کے بیٹے یحییٰ خان اور شاہ نواز تھے جو اس وقت دہلی میں تھے۔ ذکریا خان کی جگہ مغل بادشاہ محمد شاہ نے اپنے وزیر قمر الدین کو لاہور کا گورنر بنا دیا اور ذکریا خان کے بیٹوں شاہ نواز اور یحییٰ خان کو لاہور اور ملتان کا نائب مقرر کر دیا۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے اپنے والد ذکریا خان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی شاہ نواز کو حصہ نہ دیا۔ جائیداد کی خاطر شاہ نواز نے لاہور پہ حملہ کر کے لاہور پہ قبضہ کر لیا اور اپنے بھائی یحییٰ خان کو قید کر دیا۔ جب یہ خبر قمر الدین کو ملی تو اس نے شاہ نواز کو پیغام بھیجا کہ وہ یحییٰ خان کو رہا کرے۔ شاہ نواز نے یحییٰ خان کی رہائی کے بدلے پنجاب کی گورنری کا مطالبہ کر دیا۔ اس کے بعد قمر الدین دہلی سے شاہ نواز کے مقابلے میں نکل آیا۔ جب شاہ نواز کو قمر الدین کے آنے کی خبر ملی تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو پیغام بھیج کے ہندوستان پہ حملے کی دعوت دی اور بدلے میں وزارت کا مطالبہ کیا۔ احمد شاہ کو جب پیغام ملا تو اس نے شکر کا سجدہ کیا اور ہندوستان پہ حملے کے لیے نکل آیا۔ جب قمر الدین کو شاہ نواز اور احمد شاہ کے متعلق خبر ملی تو اس نے ایک شاطرانہ چال چلتے ہوئے شاہ نواز کو معاف کر دینے کا پیغام بھیجا اور شاہ نواز کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ جب شاہ نواز کو قمر الدین کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوا اور وہ بھول گیا کہ اس نے احمد شاہ سے کیا وعدہ کر رکھا تھا۔ اور دوسری طرف 1747 کو احمد شاہ اپنی فوج لے کے ہندوستان کی طرف آ رہا تھا۔ جب احمد شاہ کو شاہ نواز کے دھوکے کی خبر ملی تو اس نے اپنے مرشد صابر شاہ کو لاہور شاہ نواز سے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ شاہ نواز نے صابر شاہ کے گلے میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال کے انہیں شہید کر دیا۔ جب یہ خبر احمد شاہ کو ملی تو وہ فوراً روہتاس قلعے سے نکلا اور لاہور پہ چڑھ دوڑا، مگر شاہ نواز لاہور سے فرار ہو گیا اور 10 جنوری 1748 کو اس نے بغیر کسی بڑی جنگ کے بے حساب مال غنیمت کے ساتھ لاہور فتح کر لیا اور جلہی خان کو لاہور کا گورنر مقرر کر دیا اور پنجاب میں اپنا سکہ جاری کیا۔ اس کے بعد 1 مارچ 1748 کو احمد شاہ لاہور سے نکلا اور سرہند پہ قابض ہو گیا۔ مغل گورنر قمر الدین نے سرہند میں 1000 فوج کا دستہ تعینات کر رکھا تھا، مگر وہ احمد شاہ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ سرہند سے حاصل ہونے والا خزانہ احمد شاہ نے فوراً لاہور بھیج دیا۔ سرہند پہ قبضے کے بعد مغل ولی عہد شہزادہ احمد، گورنر قمر الدین اور میر منو
پوری تیاری کے ساتھ احمد شاہ پہ چڑھ دوڑے۔ سرہند کے قریب قصبہ مانپور میں ایک خطرناک جنگ ہوئی جس میں احمد شاہ کو شکست ہوئی۔ جنگ کی شروعات میں احمد شاہ نے مغل فوج کو پسپا کر دیا تھا اور قمر الدین کو توپ کے گولے سے اڑا دیا تھا، مگر اچانک افغان فوج کے بارود خانے میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے افغانوں میں افراتفری پھیل گئی اور افغان فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی اور احمد شاہ شکست کھانے کے بعد افغانستان واپس چلا گیا۔ اس شکست سے احمد شاہ کا رعب جو ہندوستان پہ بنا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا، مگر اسی سال یعنی 1748 میں ہی احمد شاہ دوبارہ ہندوستان آیا اور چناب کے کنارے میر منو کو شکست دی اور ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں لکھا کہ سندھ کے مغرب کا سارا علاقہ احمد شاہ کی سلطنت کا حصہ ہوگا اور سیالکوٹ گجرات اور پسرور کا میر منو 14 لاکھ کا سالانہ خراج ادا کرے گا۔ اس فتح اور معاہدے سے احمد شاہ کا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے سرداروں کو اپنی اطاعت کرنے پہ مجبور کیا اور خان آف کلات نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ جیسے ہی احمد شاہ افغانستان پہنچا تو میر منو اپنے معاہدے سے پھر گیا اور بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ پھر مارچ 1752 کو احمد شاہ دوبارہ لاہور پہ چڑھ دوڑا۔ جب میر منو کو احمد شاہ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنی فوج کو جنگ کی تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا اور اپنی فوج میں سکھوں کو بھی شامل کر لیا۔